بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ قرآن کی یہ آیت پڑھا کرو، اولاد کو فرما بردار بنتے اپنی آنکھوں سے دیکھو گے انشاءاللہ۔ محترم پیارے دوستو، اولاد اللہ کی طرف سے خوبصورت، انمول اور نازک ترین تحفہ ہے۔ یہ وہ نعمت ہے جس کے آنگن میں مسکرانے سے گھر کا سونا پن دور ہو جاتا ہے اور والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب ہوتی ہے۔ لیکن آج کے دور کا سب سے بڑا تلخ اور دردناک سچ یہ ہے کہ یہی اولاد بہت سے والدین کے لیے راتوں کی نیند اور دن کا سکون اجاڑنے کا سبب بن چکی ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے حالات بدل چکے ہیں۔ ٹیکنالوجی اور موبائل فون کی اس تیز رفتار دنیا نے جہاں فاصلوں کو سمیٹا، وہاں سب سے بڑا نقصان یہ کیا کہ اولاد کو اپنے ہی سگے ماں باپ سے دور کر دیا۔ وہ بچے جو کبھی والدین کی ایک پکار پر سب کچھ چھوڑ کر دوڑے چلے آتے، آج وہ گھنٹوں موبائل کی سکرین پر نظریں جمائے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر ماں باپ کسی کام کا کہہ دیں تو آگے سے چڑچڑاہٹ، غصہ، تلخ کلامی ان کا شہوہ بن چکی اور انہوں نے والدین کو وقت دینا بالکل چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے گھروں کے اندر ایک عجیب سی ویرانی، خاموشی اور دوری نے جنم لے لیا۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات سے شدید پریشان ہیں، اگر آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی آپ کا کہنا نہیں مانتے، گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول رہتا ہے، بات بات پر ضد اور بدتمیزی عروج پر پہنچ چکی ہے، یا خدا نخواستہ آپ کی اولاد کسی غلط سوسائٹی کا شکار ہو کر نشے جیسی لعنت پر کسی برے راستے پر چل پڑے، تو یقین جانیے آج کی گفتگو خاص طور پر آپ ہی کے دل کی آواز ہے۔ ایک ماں اور ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے جب ان کی اپنی ہی پیدا کردہ اولاد، جس کو انہوں نے پالنے کے لیے اپنے خون پسینے کی کمائی لگا دی، اپنی جوانی قربان کر دی، وہ آگے سے آنکھیں دکھائے۔ یہ وہ خاموش آنسو ہیں جو والدین رات کے اندھیرے میں مسلح پر بہاتے ہیں، اور دنیا کا کوئی انسان ان کے اس دکھ کا مداوع نہیں کر سکتا۔ لیکن مایوس ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، کیونکہ جہاں دنیا کے مادی سہاروں اور ڈانٹ ڈپٹ کی حد ختم ہو جاتی ہے، وہاں سے اللہ کے کلام کے معجزاتی اور روحانی طاقت کا آغاز ہوتا ہے۔ آج جو کلام اور عمل ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اگر آپ نے اس کو پورے یقین اور دھیان کے ساتھ سمجھ لیا تو کائنات کے مالک کے حکم سے آپ کی اولاد کا دل موم ہو جائے گا اور وہ خود آپ کے سامنے سر تسلیم خم کر دے گی۔ ماں باپ اور اولاد کا رشتہ صرف ایک سماجی رشتہ نہیں، بلکہ ایک ایسا مقدس بندھن ہے جس کے حقوق و فرائض کا تعین خود خالق کائنات نے فرمایا۔ قرآن میں پروردگار عالم نے اپنی توحید اور بندگی کے فوراً بعد جس سب سے بڑے حق کا تذکرہ فرمایا، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آپ کے رب نے حکم فرما دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان میں سے ایک یا دونوں آپ کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا، اور ان سے تعظیم کے ساتھ بات کرنا۔ ذرا غور فرمائیے کہ کائنات کا مالک فرماتا ہے کہ ماں باپ کو اف تک نہیں کہنا، لیکن آج کی اولاد والدین کو جواب دیتی ہے، ان پر چلاتی ہے اور ان کے دل کو چھلی کر دیتی ہے۔ شریعت کا اصول یہ ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کی نافرمانی کرتی ہے، وہ نہ صرف اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوتی ہے، بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم کر دی جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں میں سے جس کو چاہتا ہے قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیتا ہے، سوائے والدین کی نافرمانی کی، کیونکہ اللہ پاک نافرمان کو موت سے پہلے اس کی زندگی ہی میں سزا دے دیتا ہے۔ دوسری طرف ذرا اس خوبصورت احساس کا تصور کیجئے جہاں گھر کے بچے فرما بردار ہوتے ہیں، جہاں بیٹا اور بیٹی اپنے والدین کے چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں۔ وہ گھر زمین پر جنت کا نمونہ بن جاتے ہیں۔ جن والدین کی اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے، ان کی زندگی کا ایک ایک پل انتہائی پرسکون اور اطمینان کے ساتھ گزرتا ہے۔ انہی معاشی تنگیاں بھی ہوں تو وہ اپنی اولاد کا ادب اور پیار دیکھ کر سب کچھ بھول جاتی ہیں۔ فرما بردار اولاد والدین کے لیے صرف دنیا کا سکون نہیں،
بلکہ یہ آخرت کا بھی سب سے بڑا سرمایہ ہے، کیونکہ جب ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو یہی نیک اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن کر ان کی قبر کو نور سے بھر دیتی ہے۔ وہ والدین جن کے بچے فرما بردار ہیں وہ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ ہیں، اور جن کے ہاں ابھی تنگی ہے انہیں یہ پکا یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ حالات بدلنے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جب اولاد غلط راستے پر نکل جائے تو ایک ماں کا دل تڑپ اٹھتا ہے، مائیں رو رو کر دعائیں کرتی ہیں، باپ پریشانی میں گلتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اولاد کی صرف ظاہری تربیت کافی نہیں، بلکہ ان کی باطنی اور روحانی تربیت کے لیے اللہ کے کلام کا سہارا لینا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ انسان جب تھک جاتا ہے، جب اس کے تمام حربے ناکام ہو جاتے ہیں تو اسے اپنے رب کے در پر جھک جانا چاہیے۔ انبیاء کرام کی زندگیوں کو اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی اپنی اولاد کی اصلاح اور ان کی فرما برداری کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر مانگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بڑھاپے میں اولاد کی تمنا کی تو انہوں نے یہ نہیں مانگا کہ مجھے صرف بیٹا دے دے، بلکہ انہوں نے مصلی پر بیٹھ کر جو دعا مانگی وہ قرآن کا حصہ بن گئی، اے میرے رب مجھے نیک بخت اولاد عطا فرما۔ اسی طرح ایک اور جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے میرے رب مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی نماز قائم کرنے والے پیدا فرما، اے ہمارے رب اور میری دعا قبول فرما۔ یہ دعائیں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اولاد کی نافرمانی پر غصہ کرنے، ان پر ہاتھ اٹھانے یا انہیں گھر سے نکالنے کے بجائے ایک سچے مسلمان کا شہوہ ہونا چاہیے کہ وہ رات کی آخری پہر میں مصلی پر بیٹھ جائے، اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کر اپنی اولاد کی ہدایت کا سوال کرے۔ ماں کی دعا میں اللہ پاک نے وہ اثر رکھا ہے جو بدترین انسان کی تقدیر کو بھی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ جب ایک ماں سچے دل سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر اپنے بچے کا تصور کر کے قرآن کی ان نوری آیات کی تلاوت کرے گی تو کائنات کا غیبی نظام اس بچے کے دل کو نرم کرنے کے لیے متحرک ہو جائے گا۔ ضد، غصہ اور نافرمانی یہ سب شیطانی اثرات ہوتے ہیں، اور رحمان کے کلام کے سامنے شیطان کبھی ٹھہر نہیں سکتا۔ آپ کی اولاد چاہے کتنی دور کیوں نہ ہو چکی ہو، چاہے وہ آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہ کرتی ہو، لیکن جب آپ اس عمل کو اپنے روزمرہ کا معمول بنا لیں گے تو اللہ کے فضل سے ان کے دل میں آپ کے لیے تڑپ، محبت اور سچی عزت پیدا ہو جائے گی، اور وہ خود چل کر آپ سے معافی مانگیں گے۔ اپنی نیت کو پاک کر کے اس نوری تسلسل کو اپنے دل کے اندر جذب کریں۔ محترم عزیزو، جہاں ہم اولاد کی نافرمانی پر کرتے ہیں، روتے ہیں اور راتوں کو مصلی سجائے بیٹھے رہتے ہیں، کہیں ہمیں ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے گربان میں جھانک کر یہ تلخ سچ بھی قبول کرنا چاہیے کہ کیا اس خرابی میں کہیں ہمارا اپنا قصور تو نہیں۔ شریعت مطہرہ ایک پکا اور اٹل اصول ہے کہ جہاں اولاد پر ماں باپ کی اطاعت فرض کی گئی ہے، وہاں والدین پر بھی یہ بھاری ذمہ داری عائد کی گئی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین اخلاقی اور دینی تربیت کریں۔ آج کے اس مادی دور میں ہم سب ایک ایسی اندھی دوڑ کا حصہ بن چکے ہیں جہاں باپ نوکری، کاروبار اور پیسے کمانے کے چکر میں دن رات گھر سے باہر رہتا ہے، اور مائیں گھروں کے کاموں یا سوشل میڈیا میں اتنی مصروف ہو چکی ہیں کہ اپنی اولاد کو وقت دینا بھول گئی۔ ہم بچوں کی ہر مادی فرمائش تو پوری کر دیتے ہیں، انہیں مہنگے موبائل، اچھے کپڑے اور دنیا کی ہر آسائش لا کر دے دیتے ہیں، لیکن جو چیز انہیں سب سے زیادہ چاہیے ہوتی ہے، یعنی والدین کا وقت، ان کی توجہ، ان کا پیار، وہ ہم انہیں نہیں دے پاتے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب بچے گھر میں تنہائی کا شکار ہوتے ہیں تو وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے موبائل فون کا رخ اختیار کرتے ہیں، یا باہر گلی محلوں میں غلط دوستوں کی صحبت اختیار کر لیتے ہیں، جو انہیں آہستہ آہستہ نافرمانی اور برائی کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ ہمیں یہ بات بہت دھیان سے سمجھنی ہوگی کہ اولاد پر ماں باپ کے کیا حقوق ہیں اور ان کی اچھی تعلیم و تربیت کا اصل معیار کیا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا ذہن بالکل ایک سفید کاغذ کی طرح پاک صاف ہوتا ہے۔ اس کاغذ پر جو پہلا نقش ابھرتا ہے
وہ اس کے والدین کی عادات اور ان کا اخلاق ہوتا ہے۔ اگر ہم چھوٹی عمر سے ہی بچوں کا ذہن اس طرح بنائیں کہ انہیں حلال اور حرام کی تمیز سکھائیں اور ان کے سامنے خود جھوٹ نہ بولیں، ان کے سامنے گھر میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اور انہیں بڑوں کا احترام کرنا سکھائیں، تو یہ باتیں ان معصوم ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے ایسے نقش ہو جاتی ہیں جیسے پتھر پر لکیر۔ چھوٹی عمر کی تربیت انسان کے ساتھ ساری زندگی چلتی ہے۔ اگر ہم بچپن میں ہی ان کی بری عادات کو نظر انداز کر دیں، یہ سوچ کر چھوڑ دیں کہ ابھی تو بچہ ہے، بڑا ہو کر خود ہی سیکھ جائے گا، تو یاد رکھیے جب پودا ٹیڑھا ہو جائے تو پھر وہ درخت بن کر کبھی سیدھا نہیں ہو سکتا۔ یہی وہ سب سے بڑی غلطی ہے جو آج کل کے والدین کر رہے ہیں، اور بعد میں پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ قرآن اور احادیث میں اولاد کی صحیح ترتیب کرنے کی اتنی سخت تاکید ہے کہ اسے ایک فرض عین کا درجہ دیا گیا ہے۔ اللہ کا قرآن پاک میں واضح ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ کائنات کا مالک ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچانے والی واحد طریقہ ان کی اسلامی اور اخلاقی تربیت ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو ان کی غفلت پر خبردار کرتے ہوئے ایک نہایت ہی اہم اصول بیان فرمایا۔ آپ کا فرمان علی شان ہے، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر شخص سے اس کی رعایت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں کا نگران ہے اور اس سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن جہاں اللہ پاک ہم سے ہماری نمازوں اور روزوں کا حساب لے گا، وہاں وہ ہم سے یہ بھی پوچھے گا کہ جو اولاد میں نے تمہیں نعمت بنا کر دی تھی، تم نے اس کی روح کو دوزخ کی آگ سے بچانے کے لیے کیا کوشش کی؟ کیا تم صرف دنیا کمانے میں مگن رہے یا تم نے ان کے دلوں میں میرا خوف بھی پیدا کیا؟ جب ہم اسلامی تاریخ کے مایہ ناز اور سنہری ابواب پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام اور اولیاء اعظام اپنی اولاد کی تربیت کس کمال انداز میں فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حکیم لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتیں تو خود قرآن کا حصہ ہیں، جہاں وہ اپنے بچے کو سب سے پہلے شرک سے بچنے، نماز قائم کرنے اور والدین سے عاجزی کے ساتھ بات کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ اپنے بچوں کو گھوڑ سواری، تیر اندازی کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے قرآن کی محبت اور شریعت کے احکام سکھایا کرتے تھے۔ اولیاء کی زندگیوں کو دیکھیں۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ محترمہ نے بچپن میں یہ مایہ ناز سبق سکھا کر بھیجا کہ بیٹا حالات جیسے بھی ہوں، جان چلی جائے لیکن زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکالنا۔ اس ایک سچی تربیت کا اثر تھا کہ جب راستے میں ڈاکوؤں نے انہیں گھیرا تو انہوں نے سچ بول کر ڈاکوؤں کے پورے گروہ کو تاب ہونے پر مجبور کر دیا۔ یہ لوگ اللہ والے بعد میں بنتے ہیں، پہلے ان کی مائیں، ان کے باپ اپنے مسلوں پر بیٹھ کر ان کی صحیح اور سچی تربیت کرتے ہیں، تب جا کر وہ کائنات کے ولی اور رہبر بنتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک اور المیہ یہ بن چکا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دینے کے لیے لاکھوں روپے پانی کی طرح بہا دیتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا بڑا ہو کر ڈاکٹر، انجینئر بنے، کوئی بڑا افسر بنے۔ ہمیں اس بات پر تو بہت فخر ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ فر انگریزی بولتا ہے، لیکن ہمیں اس بات پر بھی ذرا برابر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی کہ ہمارے بچے جوان ہو چکے ہیں، انہیں صحیح طریقے سے وضو کرنا یا نماز پڑھنا تک نہیں آتا۔ آج کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں بوڑھے ماں باپ جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے اپنے سکے جوان بیٹوں کو اپنے باپ کا جنازہ پڑھانا تک نہیں آتا۔ وہ دوسروں کے سامنے ہاتھ جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کر ان کے باپ کا جنازہ پڑھا دے۔ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے آپ نے دن رات ایک کر کے پیسہ کمایا؟ اگر آپ کی اولاد دنیا میں تو بہت بڑی ڈگری لے لے لیکن اسے اپنے رب کے سامنے جھکنا نہ آئے، اسے اپنے والدین کا ادب کرنا نہ آئے، تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کے لیے خسارے کا سودا ہے۔ ہمیں اسی
خواب غفلت سے جاگنا ہوگا، اپنی ترجیحات کو بدلنا ہوگا۔ دنیا کی تعلیم ضروری دلائیں لیکن دین کی تعلیم کو سب سے اوپر رکھیں۔ جب تک ہم اپنے بچوں کو اللہ اور اس کے رسول کی سچی محبت نہیں سکھائیں گے تب تک ہم ان سے فرما برداری کی امید نہیں رکھ سکتے۔ جب گھر کا ماحول ایسا ہوگا کہ اذان ہوتے ہی باپ اور بیٹے مسجد کی طرف جائیں گے، مائیں اور بیٹیاں گھروں میں مصلی سنبھالیں گی، تو اس گھر میں کبھی نافرمانی کا اندھیرا داخل نہیں ہو سکتا۔ اب چونکہ ہم نے والدین کی ان غلطیوں اور تربیت کے اصل اصولوں کو بہت اچھے سے سمجھ لیا تو ہمیں اس نوری تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس اصل قرآنی حل اور وظیفے کی طرف جا سکیں جو ہماری اولاد کے دلوں کو، دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دے۔ محترم عزیزو، جب ہم والدین اور اولاد کے اس پاکیزہ رشتے کے اخلاقی اور روحانی پہلو پر مزید غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ رشتے صرف دنیاوی ضرورتوں یا مادی وابستگی کا نام نہیں بلکہ یہ روحوں کا ایک ایسا خوبصورت میل ہے جس کی بنیاد خالص محبت، احترام اور سچی قربانی پر قائم ہوتی ہے۔ ایک ماں اور باپ اپنی زندگی کی تمام توانائی، اپنی خوشیاں اور اپنی راتوں کی نیند، اپنے آرام کا ایک ایک لمحہ صرف اس لیے قربان کر دیتے ہیں تاکہ ان کی اولاد معاشرے میں ایک معزز اور کامیاب انسان بن سکے۔ لیکن کامیابی کا معیار صرف یہ نہیں کہ آپ کا بچہ دنیا کی نظر میں کتنا امیر یا بڑا بن چکا ہے، بلکہ کائنات کے سچے اصولوں کے مطابق اصل کامیابی یہ ہے کہ اس کے اخلاق کتنے بلند ہیں، اس کے دل میں اپنے بزرگوں کے لیے کتنا احترام ہے اور وہ اپنے والدین کے سامنے کس عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ جس گھر کے اندر اخلاق اور تہذیب کا یہ نوری چراغ روشن ہوتا ہے وہاں کبھی مایوسی، اداسی اور دوری کے اندھیرے اپنے پاؤں نہیں جما سکتے۔ آج ہمارے معاشرے میں سب سے بڑی تشویشناک خرابی یہ بن چکی ہے کہ ہم نے اخلاقیات اور اقدار کو بالکل پشت ڈال دیا۔ بچے جب جوان ہوتے ہیں تو ان کے اندر ایک عجیب سا اعصابی تناؤ، غصہ اور چڑچڑاہٹ نظر آنے لگتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تو گھنٹوں ہنسی مذاق کرتے ہیں، باہر کی محفلوں میں ان کا اخلاق اور گفتگو کا انداز انتہائی دلکش اور دھیان کھینچنے والا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنے گھر کی دہلیز پار کرتے ہیں تو ان کا سامنا اپنے بوڑھے ماں باپ سے ہوتا ہے تو ان کا لہجہ تلخ، چہرہ بے رخی سے ہٹا ہوا اور باتیں مختصر ہو جاتی ہیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ جس ماں نے آپ کی ایک ایک تکلیف پر اپنی جان سولی پر ٹانگی، جس باپ نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے خود کو تپتے ہوئے ماحول میں جھونک دیا، کیا وہ آج اس بات کے مستحق ہیں کہ ان کے ساتھ ایسا روکھا اور سنگ دلانہ رویہ اختیار کیا جائے؟ یہ وہ اخلاقی زوال ہے جو کسی بھی خاندان کی بربادی کے لیے کافی ہوتا ہے، اور جب تک ہم اس باطنی بیماری کا علاج نہیں کریں گے تب تک گھروں میں سچا سکون بھی لوٹ کر نہیں آ سکتا۔ قرآن میں پروردگار عالم نے والدین کے ساتھ گفتگو کرنے کا جو مایا ناز اور خوبصورت طریقہ سکھایا وہ کائنات کا سب سے بڑا اخلاقی درس ہے، جہاں اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ انہیں اف تک مت کہو۔ وہیں اگلی آیت میں ارشاد فرمایا، اور ان دونوں کے لیے عاجزی کے ساتھ محبت کا پازو پس کیے رکھو اور ان کے حق میں دعا کرتے رہو کہ اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ سے محبت سے پالا۔ سبحان اللہ، کائنات کا خالق اولاد کو سکھا رہا ہے کہ جب تمہارے والدین بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اپنے سر کو ایسے جھکائے رکھو جیسے ایک عاجز بندہ اپنے مالک کے سامنے جھکتا ہے۔ ان کے سامنے اپنی ڈگریوں کا غرور، اپنے پیسے کا گھمنڈ اور اپنی جوانی کا رعب بالکل بھول جاؤ، کیونکہ تم آج جو کچھ بھی ہو وہ انہی کے بوڑھے ہاتھوں کی دعاؤں اور ان کے بہائے گئے پسینے کا نتیجہ ہے۔ جب اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی کا یہ مایا ناز لباس پہن لیتی ہے تو اللہ پاک دنیا کے لوگوں کے دلوں میں اس کی ایسی عزت اور دھاک بٹھا دیتا ہے کہ دنیا کی کوئی مادی طاقت اسے کبھی نیچا نہیں دکھا سکتی۔ اسی طرح حدیث مبارکہ کے معتبر اور سچے ذخیرے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن اخلاق اور والدین کی خدمت کو کائنات کا سب سے وزنی اور فضیلت والا عمل قرار دیا۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا
اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ لینے آیا ہوں۔ کائنات کے ہادی نے اس سے نہایت ہی پیارا سوال پوچھا، کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں میری ماں زندہ ہے۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خدمت میں لازم رہو کیونکہ جنت اس کے دونوں قدموں کے پاس ہے۔ ذرا اسے سچے فرمان کی گہرائی پر غور فرمائیے۔ وہ بندہ جو اللہ کے راستے میں نکلنے کی تمنا لے کر آیا، اسے پیارے نبی نے فرما دیا کہ اگر جنت چاہتے ہو، اگر غیبی فضل اور عافیت چاہیے تو اپنی ماں کے قدموں کو تھام لو۔ آج ہمیں اپنی پریشانیوں کے حل کے لیے دنیا بھر کے لوگوں کے پاس چکر کاٹتے ہیں، مہنگے علاج ڈھونڈتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے اندر موجود اس غیبی خزانے کو نظر انداز کر دیتے ہیں، جس کی ایک دعا ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو چند لمحوں میں سنوار سکتی ہے۔ جب ہم ان خوش نصیب گھرانوں کو دیکھتے ہیں جہاں اولاد اپنے والدین کی فرما بردار ہوتی ہے، جہاں صبح کا آغاز ماں باپ کے چہرے کی زیارت اور ان کی دعاؤں سے ہوتا ہے، تو ان کے چہروں پر ایک الگ ہی نور، چمک اور دلوں میں ایک انوکھا اطمینان نظر آتا ہے۔ اپنے گھروں میں اگر رزق کی تھوڑی تنگی بھی ہو، تب بھی وہاں ایک ایسا پائیدار سکون اور عافیت کا راج ہوتا ہے جس پر دنیا کے بڑے بڑے امیر اور بادشاہ بھی رشک کریں۔ جب اولاد اپنے باپ کے کندھے کا سہارا بنتی ہے، ماں کے آنسوں کو پوچھتی ہے، تو عرش سے فرشتوں کی جماعتیں اس گھر پر اپنی رحمت کی چادر تان دیتی ہے۔ فرما بردار اولاد اپنے والدین کے لیے ایک ایسا مضبوط قلعہ ہوتی ہے جو انہیں بڑھاپے کی بے بسی اور تنہائی کا احساس تک نہیں ہونے دیتی۔ یہ وہ خوبصورت اور پائیدار ماحول ہے جو انسان کی دنیا کو بھی خوبصورت بنا دیتا ہے اور اس کی آخرت کے لیے بھی ایک بہترین اور سچا ذخیرہ ثابت ہوتا ہے۔ ہمیں آج اس بات کا پکا ارادہ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے گھر کے اندر اخلاق، محبت اور کلام الہی کا وہ نور ماحول دوبارہ زندہ کریں گے جو ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ اگر ہماری اولاد میں کوئی کمی ہے، کوئی غصہ یا ضد ہے، تو ہمیں چڑچڑانا یا مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ دلوں کو بدلنا صرف اسی کے اختیار میں ہے۔ جب ایک ماں باپ پورے یقین، تسلی اور سچے دل کے ساتھ مصلی پر بیٹھ کر اس عمل کا دامن تھامتے ہیں جس کا ذکر ہم آگے کرنے جا رہے ہیں، تو کائنات کا پورا غیبی نظام متحرک ہو جائے گا اور ضد سے ضدی بچہ بھی محبت اور اطاعت کا پیکر بن جائے گا۔ اب چونکہ ہم نے اخلاق کی اس مایہ ناز فضیلتوں اور حقوق کو بہت اچھے سے اپنے دل کے اندر اتار لیا ہے، تو ہمیں اپنے جذباتی اور خوبصورت تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم اس اصل قرآنی آیت اور اسم اعظم کے وظیفے کی طرف جا سکیں جو ہماری نسلوں کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے سنوارنے والا ہے۔ اب ہم اس نوری، سچی اور دلوں کو محو لینے والی گفتگو کے چوتھے مایہ ناز مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں، جہاں کلام الہی یعنی قرآن فرقان حمید کی اس معجزاتی اور بے پناہ فضیلت کا تذکرہ کرنا ہے، جو کائنات کے ہر انسان کے لیے مادی اور روحانی شفا کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے۔ قرآن وہ زندہ جاوید کتاب ہے جسے پروردگار عالم نے صرف پڑھنے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کی زندگی کے ہر ظاہری، باطنی، معاشی اور سماجی معاملے کے مکمل حل کے لیے نازل فرمایا۔ دنیا کا کوئی ایسا مسئلہ، کوئی بیماری، کوئی ایسی تنگی یا کوئی ایسی پریشانی موجود ہی نہیں جس کا پکا اور سچا علاج کائنات کے مالک نے اپنے اس مقدس کلام کے اندر بیان نہ فرمایا دیا ہو۔ جب انسان دنیا کے تمام مادی سہاروں، تدبیروں اور دلاسوں سے تھک ہار کر مایوس ہوتا ہے، تو قرآن کا نور اس کے لیے امید کی ایک ایسی نور کرن بن کر ابھرتا ہے جو اس کی اندھیری زندگی کو سیکنڈوں میں روشن کر دیتا ہے۔ آج ہم اپنی اولاد کی فرما برداری، ان کے دلوں کی اصلاح اور ان کی عادات کو سدھارنے کے لیے جس مایہ ناز اور اپنے بے حد طاقتور عمل کا ذکر کرنے جا رہے ہیں، یہ کوئی عام وظیفہ نہیں بلکہ یہ اللہ والوں، اولیاء اور بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا آزمودہ عمل ہے جو کہ کلام الہی کی تائید سے مالا مال ہے۔ یہ مایہ ناز وظیفہ قرآن مجید کی ایک ایسی مبارک اور طاقتور آیت پر مشتمل ہے جو کسی عام جگہ نہیں، قرآن مجید کے دھڑکتے ہوئے دل
یعنی سورت یاسین کے اندر موجود ہے۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورت یاسین ہے۔ ذرا تصور کیجئے، جب اس سورت کی فضیلت اتنی مایہ ناز ہو تو اس کے دل یعنی سورت یاسین کے اندر موجود اس خاص آیت کی روحانی طاقت اور تاثیر کا عالم کیا ہوگا۔ جب ایک پریشان حال ماں باپ اس قرآنی آیت کا سہارا لے کر مصلے پر بیٹھتے ہیں تو اولاد کے دل کے اندر موجود ہر قسم کی ضد، غصہ، بدتمیزی اور نافرمانی کے شیطانی اثرات ایسے پگھل جاتے ہیں جیسے آگ کے سامنے موم پگھل جاتی ہے۔ قرآن کی فضیلت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ کتاب خود اپنے پڑھنے والے کے لیے ایک شفا اور غیبی رحمت ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کے اندر واضح ارشاد فرمایا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل فرماتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ کائنات کا خالق فرما رہا ہے کہ یہ کلام شفا ہے۔ یہ صرف جسمانی بیماریوں کی شفا نہیں بلکہ یہ دلوں کی باطنی بیماریاں، اخلاقی زوال اور اولاد کی ضد اور گھریلو ناچاکیوں کے لیے بھی سب سے مستند اور پائیدار شفا ہے۔ جب آپ کے بچے آپ کا کہنا ماننا چھوڑ دیں، جب وہ موبائل فون کی دنیا میں مگن ہو کر آپ کے حقوق کو پامال کرنے لگیں تو ان پر غصہ کرنے، ان سے لڑنے کے بجائے قرآن کے اس نوری فیصلے پر یقین رکھیے۔ دلوں کو بدلنا صرف اور صرف رحمان کے کلام کے قبضے میں ہے۔ جب کلام الہی کی برکت گھر میں داخل ہو جاتی ہے تو وہاں سے ہر قسم کی اعصابی تنگی اور بے برکتی ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں انسان کی رہنمائی کے لیے ہر چیز کا حل موجود ہے، وہاں اللہ رب العزت نے اولاد کے حوالے سے بھی ایسی خوبصورت، سچی اور دل کو چھو لینے والی باتیں بیان فرمائی ہیں جو والدین کے دلوں کو ایک عجیب ڈھارس اور حوصلہ عطا فرمایا۔ پروردگار عالم نے قرآن میں ایمان والوں کی یہ مایہ ناز صفت بیان فرمائی کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کس طرح خوبصورت انداز میں دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ دعائیں والدین کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ سورۃ الفرقان میں اللہ کا ارشاد ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے اولادوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کیا پیشوا بنا۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے مصلی پر بیٹھ کر کلام الہی کے ذریعے آنکھوں کی ٹھنڈک مانگیں گے تو اللہ پاک ہماری اولاد کے اخلاق کو ایسا بلند کر دے گا، انہیں دیکھ کر ہمارا دل دنیا اور آخرت دونوں میں باغ باغ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر پروردگار عالم نے اولاد کو انسان کے لیے ایک آزمائش اور دنیا کی خوبصورتی قرار دیتے ہوئے والدین کو یہ سچا سبق سکھایا کہ وہ اپنی اولاد کی باطنی تربیت سے کبھی غافل نہ ہوں۔ سورۃ التغابن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو بس ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ مایہ ناز آیت والدین کی یہ جذباتی اور فکری پیغام دیتی ہے، یہ اولاد کی نافرمانی دراصل تمہارا ایک عارضی امتحان ہے۔ اس امتحان میں پاس ہونے کا طریقہ یہ نہیں کہ تم دنیاوی طریقوں کے پیچھے بھاگو، بلکہ اس کا سچا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے اس بڑے اجر کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو تمہیں کلام الہی سے جڑنے کے بعد حاصل ہونے والا ہے۔ جب آپ اس پکے اور سچے عقیدے کے ساتھ سورۃ یاسین کی اس مبارک آیت کا وظیفہ کریں گے تو آپ کی یہ آزمائش چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی اور وہی نافرمان اولاد آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سکون بن جائے گی۔ محترم عزیزو، قرآن کی تلاوت اور اس کے وظائف کا اثر تبھی ظاہر ہوتا ہے جب انسان کے دل کے اندر شک کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ آج کل لوگ وظیفہ تو کرتے ہیں لیکن ان کا دھیان دنیاوی باتوں کی طرف ہوتا ہے، یا وہ اس سے صرف ایک تجربے کے طور پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ کا کلام سچا ہے اور اس کا ایک ایک لفظ کائنات کی ہر مادی چیز سے زیادہ وزنی ہے۔ جب آپ سورۃ یاسین کے دل سے نکلے ہوئے اس مایہ ناز وظیفے کو اپنے گلے کا ہار بنائیں گے تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر پھیلی ہوئی وہ تلخی، وہ لڑائی جھگڑے، وہ نافرمانی کا ماحول آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے اور اس کی جگہ انتہائی پرسکون، خوبصورت اور نوری کیفیت جنم لے رہی ہے۔ اب چونکہ ہم نے
قرآن کی ان بے پناہ فضیلتوں اور اولاد سے متعلق ان مایہ ناز قرآنی آیات کو اچھے سے سمجھ لیا ہے تو ہمیں اس خوبصورت جذباتی اور نوری تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے آگے بڑھنا ہے تاکہ ہم اس وظیفے کے آخری اور عملی طریقے کو جان سکیں جو ہماری زندگیوں میں ایک سچا انقلاب لے کر آنے والا ہے۔ محترم عزیزو، اب ہم اس نوری سچی اور دلی تسکین سے بھرپور گفتگو کے 5ویں اور آخری مایہ ناز مرحلے میں پہنچ چکے ہیں، جہاں ہمیں اس معجزاتی قرآنی وظیفے کے عملی طریقے، اس کے حروف نورانی اور اس کے فضائل کے ان پوشیدہ اسرار کو جاننا ہے جو ہمارے گھروں سے مایوسی کا خاتمہ کر کے اولاد کے دلوں کو والدین کی محبت سے بھر دیں گے۔ جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، یہ وظیفہ کسی عام جگہ سے نہیں بلکہ قرآن کے دھڑکتے ہوئے دل یعنی سورۃ یاسین کی ایک مایہ ناز آیت مبارکہ پر مشتمل ہے۔ سورۃ یاسین کی یہ آیت کائنات کی ان طاقتور ترین آیات میں سے ایک ہے جو سنگ دل سے سنگ دل انسان کے دل کو بھی موم کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ چونکہ اس سورت کو قرآن کا دل کہا گیا ہے، اس لیے اس کی ہر آیت اپنے اندر قبولیت کی ایک خاص مقناطیسی طاقت رکھتی ہے۔ جب ایک مجبور اور دکھی ماں باپ اس کا دامن تھامتے ہیں تو قدرت کا غیبی نظام ان کی مدد کے لیے متحرک ہو جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے سورۃ یاسین کی اس مبارک آیت کو جان لیتے ہیں جس کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 9 ہے، جس کا ترجمہ ہر مسلمان کے ایمان کو جلا بخشتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ترجمہ، اور ہم نے ایک دیوار ان کے آگے بنا دی اور ایک دیوار ان کے پیچھے، پھر ہم نے انہیں اوپر سے ڈھانک دیا تو وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے۔ سبحان اللہ۔ اس مایہ ناز آیت کی فضیلت اور اس کے باطنی اسرار پر اگر ہم غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت دراصل برائی، ضد، غصے، شیطانی وسوسوں اور غلط سوسائٹی کے اثرات کے سامنے ایک ایسی غیبی اور مضبوط دیوار کھڑی کر دیتی ہے جسے کوئی منفی طاقت پار نہیں کر سکتی۔ جب آپ کی اولاد کسی غلط راستے پر چل پڑے، نشے کی لعنت میں مبتلا ہو جائے، والدین کے سامنے نافرمانی کی حد پار کرنے لگے، اس آیت کی تلاوت ان کے اور ان برائیوں کے درمیان ایک نوری حصار قائم کر دیتی ہے، جس کے بعد ان کا دل برائی سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور اپنے والدین کی طرف لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس مایہ ناز اور طاقتور عمل کا وہ خوبصورت طریقہ جانتے ہیں جو بڑے بڑے اللہ والے اور صوفیاء کرام اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی کے لیے بتاتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے لیے شریعت مطہرہ کی روشنی میں سب سے بہترین اور مستند طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی فرض نماز میں سے کسی بھی ایک نماز کا انتخاب کر لیں۔ جب نماز کے بعد بھی آپ کو مکمل تسلی، سکون اور تنہائی میسر ہو، آپ مصلی پر نہایت دھیان، توجہ اور دل کے حضور کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اپنے ارد گرد ماحول اور دنیاوی خیالات کو دل سے نکال دیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں اور سب سے پہلے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں۔ انسان سے جانے انجانے میں دن رات بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ اکثر اوقات انسان کے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے اس کے گھر پر آزمائشیں اور مصیبتیں نازل ہوتی ہیں، اور یہ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے جب اپنی اولاد نافرمان اور چڑچڑی ہو جائے۔ جب آپ رو کر اپنے رب سے توبہ کریں گے تو آپ کے دل کو ایک انوکھا اور سچا سکون نصیب ہوگا۔ توبہ کے فوراً بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند رکھتے ہوئے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ درود پاک اللہ رب العزت کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے وہ مایہ ناز اور بے مثل تحفہ ہے جو رب کی بارگاہ میں ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ جب ایک بندہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتوں کی جماعت اس کا سلام اور درود براہ راست حضور کی بارگاہ اقدس میں پہنچاتی ہے، جس سے اللہ پاک اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ جب آپ کے عمل کا آغاز درود سے ہوگا تو وہ عمل کبھی رد نہیں ہو سکتا۔ درود مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے 2 صفاتی نام یا باری اور یا ودود کو ملا کر پڑھنا ہے۔ ان 2 مقدس ناموں کو آپ نے پورے دھیان کے ساتھ ایک تسبیح یعنی 100 مرتبہ ملا کر پڑھنا ہے۔ پڑھتے دوران آپ کی آنکھیں بند ہونی چاہیے
اور آپ کے دل و دماغ میں اپنے اس بیٹے یا بیٹی کا مکمل تصور ہونا چاہیے جو نافرمان ہے، کہنا نہیں مانتا یا کسی بری سوسائٹی کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ پاک کے ان دو ناموں کی فضیلت اور ان کا ترجمہ روح کو وجد میں لے آتا ہے۔ یا باری کا مطلب ہے اے پیدا کرنے والے، درست کرنے والے، اور یا ودودوں کا مطلب ہے اے بہت زیادہ محبت کرنے والے۔ ان ناموں کی فضیلت یہ ہے کہ یا باری اولاد کے اخلاق، عادات اور ان کے پاکیانہ رویے کی غیب سے اصلاح فرماتا ہے، اور یا ودود ان کے سخت اور پتھر دل کے اندر والدین کے لیے تڑپ، سچی محبت اور نرمی پیدا کرتا ہے۔ جب آپ اپنی نافرمان اولاد کا تصور کر کے ان ناموں کو 100 مرتبہ دہرائیں گے تو ان کے دل کے اندر موجود ہر قسم کی نفرت اور ضد کا خاتمہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ نام اسم اعظم کی طرح اثر کرتے ہیں اور ان کی برکت سے گھر کے اندر محبت اور عافیت کا ایک ایسا خوبصورت چشمہ جاری ہوتا ہے جو پورے خاندان کو امن کا گہوارہ بنا دیتا ہے۔ اسم اعظم کی اس تسبیح کو مکمل کرنے کے فوراً بعد آپ نے سورۃ یاسین کی اسی مبارک آیت وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا کو نہایت تدبر اور پکے یقین کے ساتھ صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس آیت کو 11 بار پڑھ رہے ہوں تو اس کا یہ خوبصورت ترجمہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ میرا رب میری اولاد کے آگے اور پیچھے برائیوں کے خلاف ایک غیبی دیوار کھڑی کر رہا ہے اور ان کے تمام مسائل کو حل فرما رہا ہے۔ جیسے ہی 11 مرتبہ یہ آیت مکمل ہو، آپ نے آخر میں پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ سبحان اللہ، یہی آپ کا انتہائی آسان، مختصر اور بے پناہ طاقتور عمل مکمل ہو گیا۔ اس پورے وظیفے پر آپ کے صرف 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ یہ 2-3 منٹ آپ کا دھیان صرف اور صرف اللہ کی ذات اور اپنی اولاد کے تصور پر ہونا چاہیے۔ عمل مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے پروردگار کے حضور پھیلا دینے ہیں اور رو کر عاجزی کے ساتھ اپنی اولاد کی ہدایت کے لیے دعا مانگنی ہے۔ ظاہری بات ہے، جس ماں باپ کا دل اپنی اولاد کے رویے کی وجہ سے دکھی ہوتا ہے، ان کی دعا ویسے ہی دل کی گہرائیوں اور تڑپ سے نکلتی ہے، اور شریعت کا یہ مستند اصول ہے کہ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ جب ایک دکھی ماں یا باپ مصلی پر بیٹھ کر اس نوری کلام کے بعد اپنے بچے کا نام لے کر روئیں گے تو عرش کا مالک ان کے بہتے آنسوں کی لاج رکھتے ہوئے اس بچے کی تقدیر اور اس کے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ یہ وہ مایہ ناز عمل ہے جو تاریخ کے بڑے بڑے اللہ والوں اور بزرگوں نے اپنے مریدین کو بتایا، اور جن جن لوگوں نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ کیا، ان کی اجڑی ہوئی دنیا بدل گئی۔ ان کی نافرمان اولادیں آج معاشرے کا سب سے بہترین اور باادب انسان بن چکی ہیں۔ میرے عزیزو، اس مبارک عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لینا ہے۔ جب تک آپ کی اولاد مکمل طور پر راہ راست پر نہیں آ جاتی، ان کے اخلاق درست نہیں ہو جاتے اور وہ آپ کے فرما بردار نہیں بن پاتے، آپ نے اس عمل کو ناغہ کیے بغیر روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد جاری رکھنا ہے۔ کلام الہی پر آپ کا یہ پکا یقین اور تسلی ہی آپ کے مسئلے کا اصل حل ہے۔ مایوسی کو اپنے قریب بھی نہ آنے دیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ اگر آج کی یہ خوبصورت اور ایمانی گفتگو آپ کے دل میں اتر گئی اور آپ کو اپنی امید کی کرن مل گئی تو اس وائرل ویڈیو کو اپنے باقی پریشان حال دوستوں اور والدین کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ کسی اور کے گھر کا اجڑا ہوا سکون بھی لوٹ سکے۔ اللہ پاک ہم سب کی اولادوں کو نیک، صالح اور والدین کا فرما بردار بنائے۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔